بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. معزز خواتین، آج کا دن عید الاضحیٰ کا دن ساری امت کے لیے خوشیوں کا دن ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو حقیقی معنوں میں عید کی خوشیاں نصیب فرمائے، اور جو بیمار ہیں، پریشان ہیں، وبا میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو جلد سے جلد دور فرمائے اور شفائے کاملہ و عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے. آج کا دن ساری دنیا کو پتہ ہے، مسلمان تو مسلمان، غیر کو بھی یہ معلوم ہے کہ مسلمان آج کے دن جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، قربانی دیتے ہیں. یہ سب اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کا حکم سمجھ کر کے، شریعت مطہرہ کے موافق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر کے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا: اے نبی جی، آپ نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن دو مینڈھے ذبح فرمائے، ایک اپنی طرف سے اور ایک امت کی طرف سے. ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبشین املحین اقرنین. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مینڈھے ذبح فرمائے، دو پوٹلے جو پرگوشت تھے، فربا تھے اور سینگ والے تھے، ایک اپنی طرف سے اور ایک امت کی طرف سے. تو اس لیے اگر بہترین سے بہترین جانور ملے اور سینگ والا ملے تو بہتر ہے، اور اگر کسی کو سینگ والا نہ ملے تو کوئی حرج نہیں. اب شریعت مطہرہ کی روشنی میں جو صاحب نصاب ہے اس پر قربانی واجب ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من کان لہ سعۃ فلم یضحی فلا یقربن مصلانا. جو صاحب نصاب ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے، مال دیا ہے اتنا کہ وہ قربانی کر سکتا ہے، پھر بھی قربانی نہ کرے، وہ ہرگز ہمارے عیدگاہ کو نہ آئے. علماء فرماتے ہیں کہ من یہاں عام ہے، مردوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے بھی، ہر فرد کے لیے ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو بھی صاحب نصاب ہو، چاہے مرد ہو عورت، سب کی طرف سے قربانی ضروری ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پورے گھر سے ایک آدمی اگر قربانی ادا کر دے تو قربانی ہو جائے گی. یہ بات غلط ہے. یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ اگر سب کی طرف سے ایک آدمی نماز پڑھ لے تو نماز ہو جائے گی، سب کی طرف سے فرضیت ساقط ہو جائے گی. ہرگز نہیں، بلکہ ہر ایک کو الگ الگ اپنی نماز پڑھنا ضروری ہے. ایک آدمی روزہ رکھ لے تو سب کی طرف سے، گھر کا ایک فرد روزہ رکھ لے تو سب کی طرف سے روزہ ساقط نہیں ہوتا. اسی طرح ایک کی قربانی سے سب کی طرف سے قربانی ساقط نہیں ہوتی. بلکہ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ گھر میں جتنے افراد صاحب نصاب ہیں، یعنی 612 گرام 360 ملی چاندی کی قیمت کے برابر جن کے پاس سونا ہے یا چاندی ہے، یا اگر سونا اتنا نہیں ہے تو سونا چاندی دونوں ملانے سے، یا کیش پیسہ ملانے سے ساتھ میں، یا جو ہے زائد اموال جو کبھی کبھی استعمال ہونے والا، ان سب کو ملانے سے اگر 612 گرام 360 ملی چاندی کی قیمت کے برابر کسی کا یہ مال پہنچ جائے، ایک مال یا دو یا چار یا پانچ، جتنے میں نے گنایا، یہ سب پہنچ جائے تو وہ صاحب نصاب ہے. بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ آج کی جو چاندی کی قیمت ہے اس کے اعتبار سے کتنا ہو جائے گا. آپ حساب لگا سکتے ہیں. 612 گرام 360 ملی چاندی 61 روپیے اور کچھ ہے، تو اس کے اعتبار سے آج جو ہے تقریباً 37,500 روپیے تک ہو جائیں گے.
اتنی قیمت کے یہ 4-5 مال جو میں نے گنائے، جس کے پاس ہو وہ صاحب نصاب ہے۔ مرد کے پاس ہے تو مرد صاحب نصاب، عورت کے پاس ہے تو عورت صاحب نصاب، باپ کے پاس ہے تو باپ صاحب نصاب، بیٹے کے پاس اتنا ہے تو بیٹا صاحب نصاب۔ جتنے بھی صاحب نصاب گھر میں ہیں سب پر قربانی واجب ہے۔ بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ بھئی ایک جاندار کو ذبح کرنا، یہ غیر مسلم کا اکثر سوال ہوتا ہے، جاندار کی جان لے لیتے ہیں آپ، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ بات یہ ہے کہ بڑے آدمی کے لیے جس کی عظمت دل میں ہوتی ہے، آدمی بہت ساری چیزیں قربان کر دیتا ہے۔ اگر کوئی مہمان آیا تو اس کے لیے جو ہے فروٹ وغیرہ قربان کر دیتا ہے، اور بڑا مہمان آیا تو جانور ذبح کر دیتا ہے۔ ہم جس دور میں ہیں آج کل تو ہر جگہ دکانوں میں گوشت مل جاتا ہے، بنایا ہم لاتے ہیں اور پکا لیتے ہیں، لیکن پچھلے زمانے میں گوشت ہر جگہ دکانیں گوشت کی نہیں ہوتی تھی تو آدمی کو خود ذبح کرنا پڑتا تھا۔ کوئی مہمان آئے تو جانور، کوئی بکرا ذبح کرتا، کوئی جو ہے اور بڑا جانور، کوئی اونٹ ذبح کرتا۔ اس طرح ایک مہمان کی عظمت دل میں ہونے کی وجہ سے، اس کی محبت دل میں ہونے کی وجہ سے، اس کی خاطر آدمی ایک جانور ذبح کر رہا ہے۔ بعض تو اونٹ بھی ذبح کرتے ہیں، بعض جو ہے اور جانور۔ جب اتنی بات ہے تو اللہ کی ذات، ہم جس کے لیے قربان کر رہے ہیں وہ اللہ کتنا بڑا ہے، ہمیں جس نے جان دی اور مال دیا اور یہ جانور سب کچھ اللہ نے دیے ہیں، تو اللہ کی محبت میں، اللہ کی عظمت میں، اللہ کا حکم سمجھ کر کے، اللہ کی رضا کے لیے اگر ہم یہ کام کریں تو کوئی جو ہے بہت عقل سے بعید بات نہیں ہے، بلکہ عقل میں سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ تو اس لیے صحابہ نے پوچھا تھا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، یہ جو قربانی دی جاتی ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ فرمایا تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، سنت ابیکم ابراہیم۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو خواب میں دیکھا تھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تو اس کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے، لٹایا اور چھری چلائی۔ یہ بات اور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس چھری کو یہ حکم دیا تھا کہ ایک بال بھی نہیں کاٹنا۔ انہوں نے تو اپنا کام کر دیا، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا۔ یہ فرماتے ہیں، قرآن میں تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، اللہ فرماتے ہیں وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اس بیٹے کی قربانی کے بدلے میں ایک ذبح عظیم یعنی جنت کا مینڈھا، جنت کا ایک بکرا ہم نے اتار دیا اور کہا کہ اس کو ذبح کرو۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس جانور کو ذبح کیا۔ تو تب سے یہ سنت چلی آ رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ سنت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، یہ طریقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اس کے مطابق عمل کرنے کو اللہ نے کہا ہے۔ چنانچہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت پر اس حیثیت سے عمل کر رہے ہیں کہ یہ بھی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا ایک حصہ ہے، تو اس حیثیت سے ہم اس حکم کو پورا کریں گے۔ تو جہاں مردوں پر قربانی واجب ہے، عورتوں پر بھی قربانی واجب ہے، خوش دلی کے ساتھ ادا کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، خوش دلی کے ساتھ تم قربانی ادا کرو، بوجھ سمجھ کر نہیں کہ بھئی بخل کی وجہ سے آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اتنے کا جانور کیوں، اتنے کا جانور کیوں۔ ہاں یہ بات بھی اعتدال میں رہنے کی ضرورت ہے، یہ بات بھی نہ ہو کہ ہم دکھاوے میں آ کر جو ہے لاکھوں کا مال لیں، لاکھوں کا جانور خریدیں دکھاوے کے لیے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ صرف اللہ کی رضا کے لیے اچھا سے اچھا، عمدہ سے عمدہ مال پیش کرنے کی کوشش کریں۔ اور آج کل جو کورونا کی وبا پھیلی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ تنگ دستی کا شکار ہو چکے ہیں، ایسے موقع پر علماء کی یہ رائے اور یہ مشورہ ہے کہ صرف جو قربانی واجب ہے وہ ادا کریں، جو مستحب ہے، جیسا کہ ہم اپنے بچوں کی طرف سے جو بالغ نہیں ہیں، ان پر واجب نہیں ہے، یا جو ہے صاحب نصاب نہیں ہے، ان کی طرف سے بھی دیتے تھے،
اور اپنے والدین مرحوم والدین کی طرف سے دیتے تھے، یا بھی جو بھی مستحب قربانیاں دیتے تھے ان کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں اس سال کے لیے ہم اس کو موقوف کر دیں، وہی پیسہ ہم جو ہے غرباء مساکین وغیرہ کو دیں گے، تو انشاءاللہ ان کا بھی جو ہے احتیاج، ان کی جو حاجت ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی اور اللہ کا حکم بھی پورا ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عید کے دن جس طرح مرد حضرات عیدگاہ جا کر نماز پڑھتے ہیں، اس طرح عورتوں پر عید کی نماز واجب یا فرض نہیں ہے، تو پھر وہ کیا کریں؟ بہت سے سوال کرتے ہیں۔ ان کے لیے تو گھر میں رہ کر گھر کو سلیقے سے رکھنا اور جو ہے گھر کو پاک صاف کرنا اور اچھے کھانے پکانا، عمدہ کھانے پکانا، اس لیے کہ عید کے دن عید الاضحیٰ ہو یا اس کے بعد اور 3 دن ہو یا عید الفطر، یہ 5 دن سال میں ایسے ہیں کہ ان میں روزہ رکھنا ناجائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی طرف سے اس دن جو ہے دعوت ہے اللہ کی طرف سے، تو اچھے سے اچھے کھانے پکا کر کے کھائیں گے اعتدال میں رہتے ہوئے۔ اور اسی طرح یہ 5 دن 9 تاریخ کی فجر سے لے کر کے 13 تاریخ کی عصر تک ایام تشریق، ان 5 دنوں میں ہم کو جس طرح مرد پر ضروری ہے کہ وہ نماز کے بعد تکبیر تشریق 1 مرتبہ پڑھے، عورتوں پر بھی ضروری ہے، تو اس کا وہ اہتمام کریں گی کہ وہ اپنی نماز کے فوراً بعد تکبیر تشریق کہیں۔ عورتوں پر چونکہ عید کی نماز نہیں ہے، اس لیے اگر پڑھنا چاہیں تو ان کے لیے چاشت کی نماز ہے، وہ چاشت کی نماز پڑھیں، چاشت کے وقت معلوم کر کے۔ اور اسی طرح دعاؤں کا اور اذکار کا اہتمام کریں کہ جس سے اللہ سے تعلق بھی پیدا ہو جائے، اور اس وقت جو وبا اور بلا اور مصیبت پھیلی ہوئی ہے یہ وبا بھی ختم ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ساری امت کو عید کی خوشیاں نصیب فرمائے، اس سال کی عید امن و امان والی، امن و سلامتی والی اور مصیبتوں سے دور، مصیبتوں و پریشانیوں سے دور رہنے والی عید نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔